وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 18. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم آخرت فراموش لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق سنیں گے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں. یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے. سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 18. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم ان کو خیال کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اور حقیقت میں وہ سو رہے ہیں، سوتے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں دائیں اور بائیں طرف. وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا چوکٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. وَكَلْبُهُمْ، کتا ان کا باسط پھیلائے ہوئے تھا ذراعیہ اپنے دونوں ہاتھ بالوسید
چوکٹ پر. لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھتے، لو اطلعت علیہم، آپ ان کو اگر جھانک کر دیکھتے، لولیت منہم فرارا، تو آپ ان کو دیکھ کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. لولیتا پیٹ پھیر کر منہم ان سے فرارن بھاگ جاتے. ولملئت منہم رعبا، اور ان سے دہشت میں آ جاتے، رعب دہشت. سامعین کرام، اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور اس میں بہت سی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اور اس میں سبق ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو راہ مستقیم کا اپنی زندگی گزارنے کے لیے حق کو مقصد بنا چکے ہیں اور راہ مستقیم پر چلنے کا ارادہ کر چکے ہیں. تو ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور نشانی اس میں یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وہی دوست ہوتے ہیں جو ایمان اور تقوی والے ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہے ایمان لائے، متقی تھے، تقوی کی روش انہوں نے اختیار کی، باطل سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جب یہ غار میں آئے تو ان کو سلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی، اور بہرحال ایک نشانی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا. مضمون جاری ہے سامعین کرام، اور گزشتہ ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پا جاتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی دوست اور مددگار آپ نہیں پائیں گے. آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تم ان کو یعنی اگر آپ ان کو دیکھو تو ان کو جاگا ہوا خیال کرو، اور حالانکہ وہ سو رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا جو وہاں کا نقشہ ہے اصحاب کہف کا، جس طریقے سے وہ غار میں لیٹے ہوئے تھے، تو بظاہر ان کی حالت جو تھی وہ جاگنے کی سی تھی. لیٹے ہوئے تھے لیکن دکھتے ایسے تھے کہ جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے وہم رقود، وہ سوئے ہوئے ہیں. اس میں سامنے کرام تھوڑا سا اس کے باطنی معنی کی طرف آپ توجہ کریں. ہمیں جو اپنے بزرگوں کی طرف سے ملا ہے جو معنی، تو وہ یہ ہے کہ یہ مومنین کا حال ہے، مومنین کا حال ہے. اور مومنین کا حال اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہیں لگتے یوں ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک یعنی غافل ہیں اور دوسرا بیدار ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک باطن کا ہوتا ہے، ایک ظاہر کا ہوتا ہے. تو ظاہر کا اگر کسی نے ظاہر کا انتخاب کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باطن سے آنکھیں بند کر لی. اگر کسی نے باطن کا انتخاب کر لیا بحیثیت مقصد حیات، یعنی اللہ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا، تو وہ دنیا کی طرف سے اس کو آنکھیں بند کر لے گا اپنی. یعنی دنیا کو تو وہ مقصود و محبوب و مطلوب نہیں بنانا چاہ رہا، تو اب دنیا کی طرف سے اس کی آنکھیں جو ہیں بند ہو جائیں گی. بند ہونے کا مطلب یہ ہے، اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا، نہیں، دنیا کے لذائذ دنیا سے وہ کنارہ کشی اختیار کر لے گا. دنیا کو استعمال تو ضرور کرے گا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے استعمال سے ہی بنائی جاتی ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. یہ دنیا جو کچھ بھی ہے یہ استعمال کرنے کی چیز ہے، ضروریات ہیں. یہ جو استعمال کرنے کی چیز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کریں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی آخرت اچھی ہو جائے
تو یہ دین کیا ہے؟ یہ ہمیں دنیا کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے۔ بڑا اچھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مضمون بیان ہو رہا ہے کہ دنیا کا صحیح استعمال آپ کی آخرت کو اچھا بنا دے گا۔ دنیا کا غلط استعمال، غلط نیت کر کے دنیا کا غلط استعمال کرنا نعمتوں کی ناشکری ہوگی، تو اس سے آپ کی آخرت بگڑ جائے گی۔ دیکھیں دنیا ہی اگر آپ یہ اس جملے کو ذرا سوچیں نا کہ دنیا ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے، دنیا ہی ہماری تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے سامعین کرام، دنیا کی مثال یعنی زندگی کی مثال ایک ایسی گاڑی کی ہے، ایک چلتی ہوئی گاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چلتی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا ہے۔ اگر آپ اپنی منزل کو پہچان لیتے ہیں، اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور اپنے اللہ کو طے کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی میری منزل ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر اپنی گاڑی کو ڈال لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جو رہ رہے ہیں اس میں آپ نے نیت کر لی آخرت کی منزل کی، آخرت کو اپنی منزل بنا لیا، اور اصلی گھر جو ہے، جو آپ یعنی اصلی گھر آپ نے آخرت میں بنانا چاہا، یا آپ نے اپنی منزل یعنی اللہ تک آپ نے پہنچنے کا مقصد بنا لیا اور اپنی زندگی کی گاڑی اللہ کے راستے پر ڈال دی، جو صراط مستقیم ہے، جو سبل السلام ہے، اس پر ڈال دی، تو آپ اب یعنی منزل کو پا گئے، منزل کو پا گئے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں سر، اگر ایسا نہ ہوا اور آپ کی دنیا میں آنے کے بعد اور شعور سنبھالنے کے بعد آپ کی نیت خراب ہوگی، نیت خراب ہوگی، آپ دنیا کے ظاہری زیب و زینت سے متاثر ہو گئے، مال و دولت اور دنیا کی جاہ و جلال، یا جو بھی جاہ و جلال تو نہیں ہے، اس کی بار چمک دمک کہہ لیں، جو شراب کی چمک ہوتا ہے نا، شراب کی چمک، تو اس سے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، تو آپ نے دنیا سے پیار شروع کر دیا، دنیا اور ما فیہا، اس سے آپ نے پیار شروع کر دیا۔ جب پیار شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی، زندگی یعنی عالم باطن میں یا عالم ارواح میں آپ کی نیت ٹھیک تھی۔ یہ مضمون ذرا توجہ سے سنیں، آخرت میں عالم بالا میں ہم سب کی ارواح کی نیت ٹھیک تھی۔ جب ہم سب سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، ہماری نیت صحیح تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب یعنی مقصود و محبوب و مطلوب میں تمہارا نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، معبود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے۔ یہ نوٹ کر لیں سب۔ تو وہاں تو آپ کی نیت صحیح تھی، یہاں جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں جسم دے دیا، ایک جسم تندرست و توانا جسم دے دیا، عقل، فہم، شعور، فکر دے دی، اور آپ کو دنیا میں آپ کی شعور کی آنکھیں دنیا میں کھلیں، تو آپ دنیا کی زندگی پہ اس کی آب و تاب، ظاہری آب و تاب دیکھ کے اس پہ دھوکہ کھا گئے کہ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، میں نے یہاں ہی رہنا ہے، یا میں بہت اچھا گھر بناؤں گا اپنے لیے، بہت اچھا کاروبار اسٹیبلش کروں گا، اور پھر بہت اچھی تعلیم حاصل کروں گا۔ تو آپ نے دنیا کو مقصود بنانے کے بعد یہ سارے کام شروع کر دیے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ظاہر کو ترجیح دے دی باطن پہ، باطن کی طرف سے آپ سو گئے، باطن کی نگاہیں آپ نے بند کر لیں، دنیا کی نگاہیں آپ کی کھلی رہ گئیں، دنیا کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا؟ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو یہ ہے کہ ایسا ہے سامنے کرام،
بعض لوگ ظاہر دنیا کی زندگی پہ دھوکہ کھا گئے، اور آپ دیکھیں نا یہ کبھی ایسی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، کوئی بریف کیس کھلا ہے، اس میں سونے کی ڈلیاں ہیں، دوسری طرف کوئی صاحب ہیں، وہ ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں اس دولت کی طرف تو یہ مطلب آنکھیں پھاڑ کر، دیدے پھاڑ کے، یعنی حرص سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ حریص بن گئے دنیا کے، اور دنیا ہی کو آپ نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا۔ پھر آپ نے اگرچہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، ظاہری طور پہ چند اعمال آپ کر رہے ہیں، آپ نے ظاہری طور پہ زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج بیت اللہ بھی آپ نے کر لیا ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن نیت آپ کی خراب ہے، نیت آپ کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، تو یہ سارے نیک اعمال جو ہیں یہ ضائع ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی گاڑی کا رخ دنیا کی طرف کر دیا ہے، زندگی کی گاڑی کا رخ آپ نے ظاہر دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ چند کچھ نیک اعمال اپنی مرضی سے تو آپ کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ستون کھڑے کر دیے، عمارت اپنی بنا رہے، جو 5 بنا ہیں ستون ہے نا، آپ نے ستون کھڑے کر دیے، وہ ستون بھی کھڑے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی وہ برائے نام سے ہیں۔ بہرحال چلیں مان لیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ آپ نے ظاہر طور پر پڑھ لیا، کلمہ طیبہ ظاہر صرف زبان سے، لیکن آپ کے دل میں وہ کلمہ نہیں ہے، آپ کا یقین نہیں ہے آخرت پہ، رب آپ کا مقصود و مطلوب نہیں ہے، تو پھر تو آپ نے چلیں ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے باجماعت، روزے باقاعدگی سے سخت گرمی کے موسم میں، زکوٰۃ پوری حج بیت اللہ ہر سال آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ چلیں کہ تو ستون ہیں آپ نے کھڑے کر لیے، آپ عمارت تو نہیں بنا رہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستون ہیں، لیکن اس پہ میں بات کر چکا ہوں، اس پہ پھر آپ صرف یہ 5 ارکان، یہ صرف یہی دین نہیں ہے صاحب اکرام، یہ دین کے ارکان ہیں، ستون ہیں، لیکن دین تو یہ ہے کہ آپ ساری زندگی کیسے گزارتے ہیں، آپ گھر میں آپ کا سلوک کیسا ہوتا ہے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، باہر کیسے ہیں، آپ کے مقاصد زندگی کیا ہیں، اول تو یہ دیکھا جائے گا سب، آپ کی منزل کیا ہے۔ تو دنیا کو منزل بنا کے آپ نے چند نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیا نا، تو وہ تو آپ کی نیت خراب ہو گئی، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے۔ حقیقت جو حقیقی بات ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں نا وہ بے مقصد زندگی ہے۔ آپ دیکھیں جو میری گفتگو میں اور جو حقیقت میں مقصود ہے اللہ، وہ حقیقت میں کسی کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کسی کی منزل نہیں ہے، منزل ہماری دنیا ہے، دنیاوی عیش و آرام اور دنیاوی فوائد کا سمیٹنا۔ ایسے ہیں میں آپ کو اپنے مشاہدات یہ بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہے میرے علم میں، میں اپنے ذاتی علم کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کا مثال کے طور پہ بہت سی دولت ہے اس کے پاس، اب وہ دولت سے دولت مزید کمانا چاہتا ہے، یہ مثال میں نہیں دے رہا، یہ حقیقت بات ہے۔ ایک آدمی میری نظر میں ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ایک آدمی اس کے پاس اچانک کروڑوں روپے آ گئے، اب وہ ایک غریب آدمی تھا، بہرحال خوش ہو گیا، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس دولت سے مزید دولت کمانے کے چکر میں ہے، اور اس روپے پیسے کو ظاہری طور پہ جہاں بھی جو جائیداد بکتی ہے وہ خرید لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے بجائے میں، وہ مسلمان ہے، سود بھی نہیں کھانا چاہتا، سودی نہیں ہے شخص، تو وہ مکان ادھر ادھر خرید کے اپنی دولت کو اس میں انویسٹ کر دیا اس نے، اور پھر جب میں اس کی دیکھتا ہوں اس کی حالت، دین کا اسے کوئی علم نہیں ہے، حقیقت کا اسے کوئی علم نہیں ہے، اپنے آپ سے غافل ہے وہ، پھر جو دیکھیں مال تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی ہیں کہ
کہ اس کے ذریعے ہم آخرت کی دولت کمائیں. جیسے کہ وہ قارون کے پاس دولت تھی نا، دولت تھی، بے حساب دولت تھی، اس کا تذکرہ قرآن میں ہوا ہے. اس کی قوم نے کہا کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. بھائی ڈھونڈو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو، اور جو تمہارا حصہ آخرت میں ہے وہ اپنی دنیا سے اپنا حصہ لے جانا نہ بھولنا. ولا تنس نصیبک، اپنا حصہ نہ بھولنا، اور فساد نہ مچاؤ. کہتا ہے کہ نہیں، قارون نے کہا کہ نہیں، انما اوتیتہ علی علم، میری جوڑ توڑ تھی، میرا سب کچھ تھا، تو نہ دیا آخرت کے لیے. تو تقریباً اسی طرح قارون کی طرح وہ اپنے یہ جو میں شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، اور اس سے مزید اس کو محفوظ کر رہا ہے. وہ لگا، ظاہر ہے کہ وہ گھر جو ہے ایک 25 لاکھ 30 لاکھ میں مل جاتا ہے، یہ مختلف گھرانے، تو وہ ظاہر ہے کہ کتنے گھر خریدے گا، خرید رہا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی منزل جو ہے آخرت اللہ نہیں ہے تو پھر آپ وہ شخص جو ہے پورا نمازی بھی ہے، سامنے کرام پورا نمازی بھی ہے، روزے نماز حج کر کے آیا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن منزل جو ہے وہ دنیا ہے، نیت دنیا کی ہے، دنیا کی کامیابی ہی اس کی نظر میں اصل کامیابی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو آخرت کی آنکھیں ہیں وہ بند ہیں، آخرت کی طرف سے وہ غافل ہے. اور یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن باطن سے، آخرت سے یہ غافل. ایسا ہے سامنے کے نام آج کل عام طور پہ ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں. یقیناً آپ کا جواب اثبات میں ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے. تو جب ایسا ہی ہے تو پھر دیکھیں سوچنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ کیا فائدہ ایسی زندگی جس کے نتیجے میں آخرت خراب ہو جائے، تو اس سے کیا فائدہ؟ دیکھیں دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ نے بونا ہے، آخرت میں آپ نے کاٹنا ہے. آپ تو یہاں ہی یعنی آپ دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی کو آپ نے اپنا وہ کر لیا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تذکرہ کر رہا ہوں سامعین اکرام، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. یہ جو اللہ والے تھے اصحاب کہف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اسے دیکھتے ہو کہ یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. تو اسی طرح میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں آج بھی کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں. یعنی عام طور پہ جو اکثریت میں نے ابھی تک کی جو گفتگو کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی طرف سے سوئے ہوئے ہیں، آخرت کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. یہ حقیقت ہے سامعین اکرام. نہ جنت پہ یقین ہے، نہ دوزخ پہ یقین ہے، نہ اللہ کی توحید پہ یقین ہے، نہ رسول کی رسالت پر یقین ہے، نہ قرآن پر یقین ہے، نہ دین اسلام پہ یقین ہے. کوئی اس کو اگر کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو افراد تو موجود ہیں جن کا حقیقی ایمان موجود ہے، ورنہ یہ ہماری تو صرف ظاہری زبانی باتیں ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے دل میں نہیں ہے. یا دوسرا کلمہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے. دل سے تصدیق نہیں ہے. دل سے تصدیق کس بات کی ہے کہ دنیا صرف اور صرف دنیا ہے. دنیا کماؤ، حرام حلال
دوسروں کے حقوق غصب کرو اور کسی پر کوئی رحم نہ کرو، اپنے لیے جمع کرو، رشوت ہو، کرپشن ہو، سود ہو، ظلم ہو، کرو، دنیا دنیا صرف دنیا۔ اس پر ہمارا یقین ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام، یہ سارا آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس پہ دوسری کوئی بات چڑھ ہی نہیں سکتی، آپ کر ہی نہیں سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے بات کو، سارا زبان کی بات ہے، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ یہ تحسبہم ایقاظا وہم رقود، تو آپ انہیں یہ اللہ والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سو رہے ہیں۔ اب میں دوسری طرف آ رہا ہوں اسی آیت کی طرف کہ دنیا میں جو لوگ جنہوں نے اپنی منزل کو پہچان لیا، یعنی اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب وہ دنیا ظاہر کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے اور رخ اپنا باطن کی طرف کر کے باطن کو دیکھیں گے، ظاہر سے سو جائیں گے، وہ باطن کی طرف آنکھیں ان کی کھل جائیں گی۔ تو اب ان اللہ والوں کو آپ بظاہر دیکھیں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دنیا دار ہیں۔ اللہ والے سامعین کرام، دنیا اور رزق حلال کوئی منع تو نہیں ہے، بہت سے اللہ والے ویسے ہیں جو اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے، جو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، میں تسلیم کرتا ہوں، جو پولیس کے محکمے میں، جو فوج میں ہے، جو عدلیہ میں ہے، اور جو تعلیم میں ہے، صحت میں، اللہ والے موجود ہیں سامنے کرام، اس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں، یعنی اس کا امکان ہو سکتا ہے، یعنی یہ دنیا کے کام منع نہیں ہے، ہر جگہ اللہ والے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ ان کو کہیں گے کہ وہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، آپ ان کے متعلق یہ گمان کریں گے کہ ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہے، حقیقت میں ان کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہوگی، دنیا صرف ضروریات کے لیے وہ کام کریں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اصحاب کہف کے بارے میں آپ اگر انہیں دیکھیں تو آپ یہ گمان کریں گے کہ یہ جاگے ہوئے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو عام طور پہ سامعین کرام خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ ظاہر سے سوئے ہوئے ہیں اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی وہ دنیا میں ہیں، انوالو ہیں، نہیں، وہ انوالو نہیں ہیں، ان کی انوالومنٹ جو ہے آخرت کے کاموں میں ہے۔ اور جو دنیا دار ہیں ان کی زبان پہ تو اللہ ہے، آخرت کی طرف سے وہ سو رہے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ جاگ رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ وہ سو رہے ہیں، ان کی ظاہر سے نگاہیں، یعنی ظاہر ان کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ خیر، اب سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں یہ ایک آیت کی، آپ تلاوت آج کر لیں، ترجمہ انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔
سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. You would think them awake, although they were asleep, and we turned them over to the right and to the left, with their dog stretching its paws across the threshold. Had you looked at them, you would have turned away from them in flight, and been filled with fear of them. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔